نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم حضرت محمود شبستری کی تصنیف گلشن راز پر گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلی نشست میں جو اس کا دوسرا سوال ہے اس کے جواب پہ ہم نے گفتگو کی، اور اس کا جو آخری حصہ تھا جو انفس پر تفکر کے حوالے سے ہے وہ حصہ رہ گیا تھا۔ اب ہم اس کے بارے میں کچھ معروضات پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ارشاد ربانی ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق و فی الانفس لنریہم انہ الحق، کہ ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے آفاق کے اندر بھی اور انفس کے اندر بھی، تاکہ ان پہ یہ بات کھل جائے کہ وہی حق ہے۔ وہ اس بات کو دیکھ لیں، اس بات کو جان لیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ وہی حق ہے۔ تو صوفیاء کرام کا چونکہ جو نظام تربیت ہے، جو نظام فکر ہے، اس کا بنیادی مقصد اور ہدف جو ہے وہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، اور اس تعلق میں جو رکاوٹیں ہیں، جو حجابات ہیں، جو دوریاں ہیں، ان کو ختم کرنا ہے۔ اب جب اس سفر کی طرف وہ لے کے چلتے ہیں تو جتنا سالک اس سفر میں آگے بڑھتا ہے اتنا اس کے اور حق کے درمیان حجابات ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، دوریاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کی اپنی ذات کا حجاب بھی حائل نہیں رہتا۔ اور ظاہر ہے یہ بہت بڑا حال ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، جس کے بارے میں ایک کمال ابلاغ کے ساتھ بات کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ چہ جائے کہ اس مقام کا اور اس حال کا تجربہ کی سعادت تک انسان جا پہنچے۔ لیکن صوفیاء کا جو مقصد ہے، صوفیاء کرام کا، ان قدسی الاصل ہستیوں کا، وہ کیا ہے؟ وہ اس اعلیٰ ترین درجہ اخلاق پہ، درجہ کردار پہ اور درجہ ہستی پہ لے کے جانا ہے ان تربیت پانے والوں کو جو اس راہ کے مسافر ہیں۔ تو حضرت محمود شبستری علیہ رحمہ بھی وہی جو ایک نظام فکر ہے اس کو بہت ہی ایک کیلکولیٹڈ انداز سے، ایک بہت ہی منظم انداز سے، ایک بہت ہی مربوط انداز سے اس فکر کو ان سوالات اور ان کے جوابات کی صورت میں ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو جو دوسرا سوال تھا اس میں جب انہوں نے اپنے موقف کو اور اپنے نقطہ نظر کو ایکسپلین کیا تو اس میں مثالیں بھی لے کے آئے، اور اس کے بعد پھر یہ جو دو پہلو ہیں حق کو پہچاننے کے، کہ آفات کے اندر فکر کی جائے اور انفس کے اندر فکر کی جائے، ان کو بھی پھر وہ شہادت کے طور پہ، دلیل کے طور پہ، آرگومنٹ کے طور پہ، ایک سنگ میل کے طور پہ وہ لے کے آئے ہیں۔ تو آفات پہ تو ہم نے بات کی، تو اب بات کرتے ہیں انفس پہ۔ یہ جو آخری حصہ ہے اس جواب کا، جہاں مطالعہ انفس یا فکر انفس کا ذکر حضرت محمود شبستری فرماتے ہیں، اس تمام بیانیے کا حاصل یہ ہے کہ بندہ جب اپنی ہستی پہ غور کرتا ہے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس کی اپنی ہستی ہی ذات حق کے ہونے کی ایک دلیل اور ایک آرگومنٹ ہے۔ یعنی اگر وہ اس بات پر ہی کما حق کو غور کر لے تو اسے دائیں بائیں جانے کی، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہر بڑے مسٹک نے، ہر بڑے صاحب حال نے انجام کار اسی طرف جو ہے اور اسی نتیجے پہ وہ پہنچے ہیں، اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ جیسے حضرت علامہ فرماتے ہیں ازمن بیرون اس منزل گہے من بے نصیبم راہ نہ یابم، میری منزل مجھ سے باہر نہیں ہے، بس مسئلہ یہ ہے میں اس منزل تک پہنچوں کیسے، مجھے راہ بتانے والا کوئی نہیں ہے، مجھے راستہ نہیں مل رہا۔ تو یہ جو پہلو ہے کہ انسان کی اپنی ہستی ہی ایک بہت بڑا آرگومنٹ ہے، ایک بہت بڑی دلیل ہے، ایک بہت بڑا نشان راہ ہے ذات حق تک پہنچنے کے لیے۔ تو حضرت محمود شبستری اب اس کی یہاں وضاحت فرماتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جہاں سر بسر در خیش می بھی، ہر آنچ آید بآخر پیش می بھی، در آخر گشت پیدا نفس آدم، تو فعل ذات او شد ہر دو عالم۔ فرما رہے ہیں جب تو اپنی ہستی پہ غور کرے گا تو اس نتیجے پہ پہنچے گا کیا کہ تجھے کائنات کی ہر شے اپنی ہستی میں نظر آئے گی،
اپنی ہستی سے باہر نظر نہیں آئے گی، اور جو کچھ تجھ سے باہر ہے وہ تجھے پہلے اپنی ہستی کے اندر نظر آئے گا۔ در آخر گشت پیدا نفس آدم، یعنی آدم کو اللہ نے آخر میں پیدا کیا ہے، اس کے طفیل کائنات کی ہر شے کو وجود بخشا ہے، اور ظاہر ہے جو مقصد ہوتا ہے اس کا اظہار آخر میں کیا جاتا ہے۔ نہ آخر علت غائی در آخر، ہمیں گردد بذات خویش ظاہر۔ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ علت غائی ہے، مقصد ہے اس کائنات کی تخلیق کا، اس لیے اس کو اللہ رب العزت نے اس تخلیق کے عمل میں آخر میں اس کا ظہور کیا ہے، آخر میں اس کو وجود بخشا ہے، اس کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اگر کائنات ایک درخت ہے تو اس کا جو ثمر ہے وہ انسان ہے، یعنی انسان اس کا حاصل ہے، اور اس لیے انسان کو کائنات اصغر بھی کہا گیا ہے۔ پوری کائنات کا نقشہ ہے وہ انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ کائنات کے تمام مظاہر کی مائکرو کاپی جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے، یعنی اگر آپ پوری کائنات کو مائکروفائی کریں تو جو چیز وجود میں آئے گی وہ انسان ہوگا۔ پوری کائنات کا حاصل اور پوری کائنات کا خلاصہ انسان کو بنایا گیا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ظلومی و جہولی ضد نورند ولیکن مظہر عین ظہورند۔ فرماتے ہیں کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان کو کیوں شرف حاصل ہے کہ اس کے اندر دو وصف ہیں، یہ ظلوم بھی ہے اور جہول بھی ہے۔ اچھا، اب یہ دو ایسے وصف ہیں، یہ ہمیں قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کی طرف لے جاتے ہیں، جہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب اپنی امانت کو پیش کیا کائنات کی ہر چیز کے سامنے، تو انہوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے معذرت کر لی، معذوری کا اظہار کیا کہ اے رب العزت ہم اس امانت کا بوجھ نہیں سہار سکتے، نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن جب انسان کے سامنے وہ امانت پیش کی گئی تو انسان نے اس کو ٹیک اپ کر لیا، اس کو اٹھا لیا، اس ذمہ داری کو اپنے سر لے لیا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ استعداد موجود تھی کہ وہ اس ذمہ داری کو نبھا سکتا، لہذا انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ اب وہ استعداد موجود کیسے تھی؟ اب وہ استعداد اس کے دو اوصاف کی وجہ سے اس کے اندر موجود تھی۔ وہ اوصاف کیا ہیں؟ ایک وصف اس کا ظلوم ہونا ہے اور ایک وصف اس کا جہول ہونا ہے۔ اب معروف معنی تو اس کا یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ظالم ہے کہ اس نے اپنا بھی خیال نہیں کیا، اپنے آپ کو بھی ایک بڑے بوجھ سے نہیں بچایا، اور بڑا ہی جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے ساتھ ہونا کیا ہے ذمہ داری کے نتیجے میں، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ذمہ داری اٹھا لی۔ لیکن صوفیاء جب دیکھتے ہیں جو صاحبان معنی ہیں، جن کی نظر معنی پر ہے، جن کی نظر جان پر ہے، جن کی نظر حقیقت پر ہے، وہ اس سے کیا معنی لیتے ہیں؟ حضرت محمود شبستری فرماتے ہیں کہ اگر یہ دو اوصاف انسان کے اندر نہ ہوتے تو وہ اتنی بڑی امانت کو اٹھا نہ سکتا، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک وصف ظلم کا رکھا ہے، یہ ظلمت سے ہے، اور ظلمت عدم کا نشان ہے۔ یعنی کائنات کو جب اللہ نے وجود کے ظہور کا فیصلہ فرمایا، اس کا ظہور مختلف پیرایوں میں ہوا، تو اس کا درجہ کمال انسان، اور انسان کے آگے اب ظلمت ہی ظلمت ہے، انسان کے بعد کسی چیز کا ظہور نہیں ہے۔ انسان صفات الہیہ کا اور اسماء الہیہ کا بدرجہ کمال ظہور ہے، مظہر ہے۔ جب وہ بدرجہ کمال مظہر ہے تو پھر وہ معرفت حق کی استعداد کا سزاوار بھی صرف وہی ہے۔ اور اس کے اندر دوسرا وصف کیا؟ جہول۔ جہول کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات حق کے علاوہ ہر چیز کو فراموش کر دینے کی استعداد رکھتا ہے۔ یعنی جب وہ ذات حق کے عرفان کی طرف بڑھتا ہے تو پھر وہ اس درجے پہ آنے کی سکت رکھتا ہے، اس پرواز کی استعداد کا حامل ہے کہ وہ ذات حق کے علاوہ ہر چیز کی حقیقتاً اور معنن نفی کر دے، اور ذات حق کے اثبات کو ایک حقیقت کی صورت میں متشکل کر دے، اپنی ہستی کے ذریعے سے، اپنے حال کے ذریعے سے، اپنے احوال اور اپنے جو اس کا ایک تجربہ ہے، اس کا ایک ایکسپیرینس ہے، اس کے ذریعے سے۔ تو جب یہ دو اوصاف ہوں گے تو ظاہر ہے پھر ہی وہ معرفت حق کی جو امانت ہے اس کو سہارنے کا متحمل ہو سکے گا،
اس کے بوجھ کو اٹھانے کے قابل ہو سکے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ حضرت محمود شبستی مثال یہ دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں، جب آپ آئینہ اپنے سامنے رکھ لیں اور ایک ٹرانسپیرنٹ جو ایک شیشہ ہے وہ سامنے رکھ لیں، تو آپ کو اپنا امیج صرف آئینے میں نظر آئے گا، شیشے میں نظر نہیں آئے گا۔ کیوں کہ آئینہ شفاف بھی ہے، لیکن شفاف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اضافی وصف ہے۔ وہ اضافی وصف کیا ہے کہ وہ ظلوم بھی ہے، صاحب ظلمت بھی ہے، اس کے پیچھے زنگ لگا ہوا ہے۔ اس کی ایک سطح کو، اس کے ایک رخ کو ظلمت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس کے ایک رخ کے ظلمت کے حوالے ہونے کے سبب سے اس میں یہ وصف پیدا ہو گیا ہے کہ وہ دیکھنے والے کو اس کے عکس سے آشنا کر دے۔ اگر اس کے اندر یہ وصف نہ ہوتا ظلمت والا، تو وہ دیکھنے والے کو اس کا عکس نہ دکھا سکتا۔ تو اب انسان اوصاف الہیہ کی اور اسماء الہیہ کا مظہر تب بنا کہ وہ صاحب ظلمت بھی ہے، کہ وہ اس کے اندر وہ زنگ بھی ہے جس کی وجہ سے اس کے اس آئینے سے عکس حق منعکس ہو سکے۔ تو اب دیکھیں کہ صوفیاء کس طرح سے وہ جو ہیں وہ وصف لے کے آتے ہیں، بلکہ وہی بات آگے فرما رہے ہیں، چوں پشت آئینہ باشد مقدر نماید روئے شخص از روئے دیگر۔ فرما رہے ہیں جب آئینے کے پشت زنگ والی ہوتی ہے تو پھر اس میں عکس نظر آتا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو اس میں ہمیں عکس ہی نظر نہ آئے۔ تو یہ بنیادی طور پہ انسان کا وصف ہے۔ فرماتے ہیں کہ شعاع آفتاب از چارم افلاق نہ گردد منعکس جز بر سر خاک تو بودی عکس معبود ملائک ازاں گشتی تو مسجود ملائک۔ تجھے جو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے تجھے نہیں کیا، چونکہ تو صاحب عکس سے معبود ملائک ہے، یعنی اللہ کا ذات حق کا جو ملائک اور کائنات کے ذرے ذرے کا معبود مطلق ہے، اس کے عکس کا حامل ہے، اس لیے ملائکہ نے تجھے سجدہ کیا ہے۔ اور یہ انسان کا صاحب امانت ہونے کا اصل مفہوم ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں یہی سبب ہے ازاں گشتند امرت را مسخر کہ جان ہر یکے در تست مزمر۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، وَالَذِي سَخَّرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ تو کسی امانت کا حامل ہے۔ اس امانت کی جو انرجی ہے، اس امانت کی جو طاقت ہے، اس امانت کا جو کرنٹ ہے، اس امانت کا جو نور ہے، اس امانت کی جو چمک ہے، اس کے باعث کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے سامنے مسخر ہے۔ اس کے علاوہ تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھ لینا، اور ہر کائنات کی شے کی جان تیرے اندر ہے، کیونکہ تو حاصل جو ہے پوری کائنات کا۔ جس طرح درخت کی جان اس کے پھل میں ہوتی ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی پھل کی وجہ سے، اگر پھل نہیں ہے تو درخت کا اینڈ ہے، پھر اس کا آگے کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ انسان کے اندر کائنات کی ہر شے کی بہی معنی جان مضمر ہے، پوشیدہ ہے۔ تو مغز عالم ازاں درمیانے بداں خود را کہ تو جان جہانی۔ اور آگے کمال بات فرماتے ہیں تورا رب شمالی گشت مسکن کہ دل در جانب چپ باشد استن۔ فرما رہے ہیں کہ تو اس کائنات کے درمیان میں ہے، تو اس کائنات کے مرکز میں ہے، اور یہی سبب ہے کہ اللہ نے تجھے اس کائنات میں لوکیٹ بھی وہاں کیا ہے جہاں تیری مرکزیت نکھر کے سامنے آتی ہے۔ کہاں لوکیٹ کیا ہے؟ پوری کائنات جو اربوں کھربوں مائلز لائٹ ایئرز اور کیا کیا اس کی وسعتیں ہیں، اس کے اندر تجھے لوکیٹ کیا ہے زمین پر، اور زمین کے بھی ایک خاص حصے پر۔ فرماتے ہیں زمین کے 4 حصے ہیں، تجھے اس کا جو ربع شمالی ہے، یعنی جو اس کا لیفٹ سائڈ کا کوارٹر ہے، اس پہ تجھے لوکیٹ کیا ہے۔ بقیہ تو سارا سمندر اور بقیہ معاملات ہیں۔ فرماتا تجھے سمجھ نہیں آتی کہ تیرا دل بھی اللہ نے تیری لیفٹ سائڈ پہ رکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تو کائنات کا دل ہے۔ اب یہ صوفیاء کا کمال ہے کہ وہ آیات انفس اور آیات آفاق سے معنی اخذ کرنے کی استعداد رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو معنی تک رسائی کا یہ وصف اور یہ نور فراست عطا کیا ہے کہ وہ شاید آتش نے کہا تھا کہ سرسری تم جہاں سے گزرے، یا میر نے کہا ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا، یعنی اس کائنات کا ہر ذرہ حق کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ اب یہ آنکھ صوفیاء کے پاس ہے کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے کو، اس ذرے کی موجودگی کو، اس ذرے کی ترتیب کو، اس کی لوکیشن کو،
اس کی ہر پرسپیکٹیو کو ایک نشان بنا لیتے ہیں ذات حق کی معرفت کا۔ اب دیکھیں انہوں نے حضرت محمود شبستری کس طرح اس پوری کائنات کے اندر انسان کی موجودگی، چونکہ یہ کائنات اکبر ہے، اور انسان کے اندر جو کائنات اصغر ہے اس کی دل کی موجودگی، ان دونوں میں ایک ریزمبلنس لے کے آ رہے ہیں، اور ہم آتے ہیں تم اس سے نہیں سمجھتے کہ جس طرح دل تیرے جسم کے خاص حصے میں ہے، اس طرح تو کائنات کے جسم کے خاص حصے میں ہے، گویا اللہ نے تجھے کائنات کا دل بنایا ہے، تیرے دھڑکنے سے کائنات کی دھڑکن ہے، تیری اصلاح سے کائنات کی اصلاح ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا کہ انسان کی کمائیوں کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندر اور خشکیاں تباہ و برباد ہو گئے، فساد کی نظر ہو گئے، بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں نے کمائیاں کی، جو لوگوں کے اعمال تھے۔ یعنی انسان جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے بدن کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہے تو انسان درست ہے، جب اس میں فساد ہے تو انسان میں فساد ہے۔ اب تصور کریں کہ صوفیاء کی کیا کائناتی اپروچ ہے، کیا ویژن ہے، کیا پرسپیکٹیو ہے۔ فرما رہے ہیں کہ تو اس کائنات کا دل ہے، یعنی تیرے اوپر اس کائنات کے فساد اور اصلاح کا انحصار ہے۔ یعنی یہ صوفیاء کا کمال ہے۔ بات کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ موریلٹی سے، اور چلتے چلتے اخلاقیات سے بات لے کے من پہ آتے ہیں، من سے خیال اور اس سے حق تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے راستے میں آنے والے ہر حجاب کو اٹھاتے چلے جاتے ہیں، اور انسان کو ایک ایسے پیرائے میں ڈالتے ہیں کہ آپ اس سے بڑھ کے بہتر تصور انسان کا تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی اس لیے تو صوفیاء کا وجود جو ہے وہ کائنات کے لیے باعث رحمت ہے۔ باعث رحمت کیوں ہے؟ باعث رحمت یہ ہے کہ محمود شبستری فرما رہے ہیں یہ دل ہیں کائنات کا، اور یہ وہ دل ہیں جو سراپا اصلاح ہیں۔ جب یہ سراپا اصلاح اور سراپا صحت دل ہیں تو جس جسم میں یہ دل ہوں گے وہاں کسی فساد اور خرابی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اب اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جہان عقل و جہاں سرمایہ توست، زمین و آسمان پہ رایہ توست، کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو، چاہے وہ خارج کی ہے کہ باطن کی ہے، جان کی دنیا ہے کہ عقل کی دنیا ہے، اسے تمہارا سرمایہ بنایا ہے، اور خارج کی کائنات کو تمہارا پیرایا اور تمہارا حسن اور تمہارا زیور بنایا ہے۔ اور وہ پھر فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر اتنے اللہ نے کمالات رکھے ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا، ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی اس کے ہر عضو کے بارے میں، اس کے جوارح کے بارے میں، اس کے جسم کے ہر حصے کے بارے میں حکیم لوگ، صاحبان حکمت لوگ ورطہ حیرت میں مبتلا ہیں۔ اور آج تک آپ دیکھیں کہ صرف انسان کے بارے میں ہم اپنی دریافتوں کو مکمل نہیں کہہ سکتے۔ یعنی اگر بہت باہر سے شروع کریں، ظاہر سے شروع کریں، تو کائنات کا پورا نقشہ انسان کے اندر نظر آئے گا۔ بہتے ہوئے دریا انسان کے اندر ہیں، اس کی شریانوں اور وریدوں کی صورت میں، چٹانیں پہاڑ انسان کے اندر ہیں اس کی ہڈیوں کی صورت میں، زمین اس کے اندر ہے اس کے عضلات کی صورت میں، نباتات اس کے اندر ہیں اس کے بال، اس کے ناخنوں کی صورت میں، چمک دمک عرش سب انسان کے اندر ہے، اس کی روشنی، اس کی عقل، اس کی سماعت کی صورت میں۔ یعنی یہاں سے چلتے چلے جائیں، اور جب آپ انسان کے اندر اترتے جو آج کی جینیٹکس نے جو ڈسکوریز ہمیں دی ہیں، ڈی این اے پہ چلے جائیں، یعنی ہم انسان کے کمالات کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور یہ کہہ نہیں سکتے کہ انسان کے بارے میں جو تفصیلات اور جو حقائق ہیں ان کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔ تو حضرت محمود شبستری فرما رہے ہیں تو اپنے ایک ایک پہلو پہ اگر غور کرتا چلا جا تو تجھے اندازہ ہوگا کہ حق نے تجھے کس طرح سے اس پوری کائنات کا نمونہ بنا کے اپنی نشانی بنا دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان پہ بات کرتے چلے جاتے ہیں۔ زِ حق بہر یک حضے و قسم است، معاد و مبدا ہر یک از اسم است۔ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر چیز کو اللہ کے کسی نہ کسی اسم سے حصہ ملا ہے، اور وہی اسم اس چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ یعنی کائنات کی ہر شے اسماء الہیہ میں سے کسی نہ کسی اسم کا حصہ ہے، اور اسی اسم کی تسبیح میں وہ کائنات کی ہر شے جو ہے ہر وقت مگن ہے، مصروف ہے۔ ازاں دانستہ تو جملہ اسما
کہ ہستی صورت عکس مسمہ ظہور قدرت و علم و ارادت بتست ہے بندائے صاحب سعادت. فرما رہے ہیں کہ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی اسم کا مظہر ہے، لیکن اسماء کا جو ظہور جامع ہے وہ تیرے ذریعے سے ہے. دیکھیں جو کلیدی اسماء ہیں، جو امہات ہیں، یعنی قدرت، علم، ارادہ، یہ جتنی چیزیں ہیں، سماعت، بصارت، حیات، فرما رہے ہیں ان سب کا ظہور تو تیرے اندر ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تو اپنے آپ سے آگاہ نہیں ہے. تو از خود روز و شب اندر گمانے ہما بہتر کہ خود را می ندانے، کہ تو اپنے بارے میں روز و شب توہمات میں اور خیالات میں اور ایسے تصورات میں مبتلا ہے کہ جن تصورات کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور تو اپنی حقیقت سے بھی دور ہے. اور جو تیری روش ہے، تیرا انداز ہے، بہتر ہے تو بس پھر اسی طرح ہی چلتا چلا جا. لیکن جب تو اپنی حقیقت پہ غور کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرماتے اس کا نتیجہ یہ ہوگا جو انجام تفکر شد تحیر دری جاں ختم شد باعث تفکر. کہ بات تفکر سے شروع ہوئی تھی کہ تو جب آفاق کے اندر تفکر کرے گا، اپنے آپ کے اندر تفکر کرے گا، تو پھر تو تحیر پہ پہنچے گا. تفکر کا انجام تحیر ہے، اور اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ صوفیاء کے ہاں حیرت محمود کیا ہے. یہ کس طرح سے حیرت محمود انسان کو واصل بحق کرتی ہے کہ وہ عقل سے دستبردار ہو جاتا ہے جب وہ اپنے تفکر کے ذریعے سے تحیر پہ پہنچتا ہے، اور عقل سے دستبرداری اس کے لیے معرفت حق کے دروازے کھولتی ہے. چونکہ عقل نے اپنا ایک چوکھٹا بنا رکھا ہے جس کو کراس کرنے کی وہ ہمت نہیں رکھتی. تحیر ایک ایسی جست ہے جو سالک کو عقل کے چوکھٹے سے باہر نکلنے کی جرت، حوصلہ اور استعداد دیتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فضل الہی اور فیضان خداوند جو ہے وہ اس کے اوپر معرفت حق کے دروازے کھولتا ہے. تو یہ اجمالاً ہم نے اس پہ بات کی کہ جو فکر فی الانفس ہے اس کے نتیجے میں صوفیاء کے نزدیک، حضرت محمود شبستری کے نزدیک اور گلشن راز کے نزدیک انسان کی ہستی کی حقیقت کس طرح اس کے سامنے آتی ہے، اور کس طرح سے یہ پھر ہر طرح کے حجاب کو ہٹا کے قربت حق کا ذریعہ بنتی ہے. تو یہاں آ کے دوسرا سوال جو ہے اس کا جواب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلشن راز حضرت محمود شبستری کی تصنیف پہ گفتگو ہماری جاری ہے، اور آج ہم اس نشست میں جو تیسرا کوسچن ہے، تیسرا سوال ہے اس کتاب کا، اس سے کچھ روشنی لینے کے لیے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. حضرت محمود شبستری فرماتے ہیں کہ باشم من مرا از من خبر کن چے مانا دارد اندر خود سفر کن. فرما رہے ہیں کہ کیا باشم من از من خبر کن، من کیا ہے، میں کون ہوں، مجھے من کے بارے میں بتاؤ، اور اس کا معنی کیا ہے کہ اپنے اندر سفر کریں، اپنے اندر اتریں. اچھا، اب ایک جس ترتیب کے ساتھ حضرت محمود شبستری اس گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں، آگے لے کے چل رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پچھلا دوسرا کوسچن تھا جس میں تفکر کو انہوں نے موضوع بنایا، تو اس کا اینڈ ہی انفس پہ کیا، یعنی اپنے من کے اوپر غور و فکر پہ کیا، آفاق سے انفس کی طرف بات کو لے کے آئے. اب اس کے بعد جب آپ اس بات پہ غور و فکر کرتے ہیں اور اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، تو لازمی بات اگلا جو کوسچن ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ من کی حقیقت کیا ہے، میں آئی اس کی حقیقت کیا ہے، میں ہوں اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ اب اسی چیز کو پھر وہ سوال بنا کے حضرت محمود شبستری ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر آگے اس کا جواب دیتے ہیں کہ من ہے کیا، اور من تک پہنچنا کیسے ہے، من کی معرفت کیسے حاصل کرنی ہے. فرما رہے ہیں دیگر کردی سوال از من کے من چیست مرا از من خبر کن تا کہ من کیست جو ہستی مطلق آید در اشارت بلفظ من کند از عبارت حقیقت کے از تعین شد معین تو اورا در عبارت گفتائی من. فرماتے ہیں اب تم نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ من یعنی میں کیا ہوں. اس کا
اجمالاً جواب یہ ہے کہ جب ہستی مطلق کی طرف ہم نے اشارہ کیا تو وہ اشارہ لفظ من سے کیا، اور حقیقت کیا تعین شد معین تو اورا در عبارت گفتائی من۔ حقیقت جب تعین کے ذریعے سے متعین ہو گئی اور ہم نے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہا تو ہم نے اشارہ من کے ذریعے سے کیا۔ اب یہاں 2-3 باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز معین ہو تو اس کی طرف جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو وہ اشارہ اس چیز کی طرف وہ کہہ کے کرتے ہیں، یہ کہہ کے یا من کہہ کے نہیں کرتے۔ یعنی فرما رہے ہیں جب حقیقت متعین ہو گئی تو ہم نے اس کی طرف اشارہ من کے ذریعے سے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لفظ من ہے اس کا ایک خاص تعلق و ربط ہے حقیقت کے ساتھ۔ جب ہم اس کی تفصیل میں اترتے ہیں، اور جیسا کہ گلشن راز میں حضرت محمود شبستری نے اس بات کو مختلف پیرایوں میں اس کی توضیح کی ہے، اس کی وضاحت فرمائی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات کے اندر ذات حق کا مظہر عدم انسان ہے۔ انسان کو ذات حق کا مظہر بنایا گیا ہے۔ اب انسان کو جب ذات حق کا مظہر بنایا گیا تو اس کے اندر ایک شعور ہے اپنے ہونے کا۔ اپنے ہونے کو وہ میں کہہ کے اس کا بیان کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے ہونے کو میں کہہ کے بیان کرتا ہے تو یہ فی الاصل اس کا یہ میں کہنا اپنے بارے میں اس کے اور حق کے درمیان بہت سارے حجابات کے سبب سے ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کا شعور بتدریج اس بیانیے کا، اس پیرائے کا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ہونے کو ہونا سمجھتا ہے۔ اب حضرت محمود شبستری یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا ہونا فی الاصل جب تم اس کی حقیقت میں اترو گے تو تم اس تجسس کی طرف بڑھو گے کہ میں ہوں کیا۔ جب تم اس تجسس کی طرف بڑھو گے تو یہ تجسس تمہیں ان حجابات سے نکالتے نکالتے انجام کار اس منزل پہ لے کے آئے گا کہ اصل ہونا صرف حق کا ہونا ہے۔ حق کے علاوہ جو ہونا ہے اس کی حقیقی حیثیت کوئی نہیں ہے، اس کی حیثیت صرف وہمی ہے۔ جیسا کہ پہلے 2 سوالات کے اندر بھی حضرت محمود شبستری نے اس نقطے کی مختلف انداز سے وضاحت فرمائی۔ اصل من کیا ہے؟ وہ حقیقت کی متعین صورت ہے جس کی طرف ہم تفہیم کی خاطر من کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں۔ یہ جو ایک ہمارا تصور من یا تصور میں ہے، میری آئی نیس ہے، میرا ہونا ہے، یہ فی الاصل ایک طرح کا حجاب ہے۔ اب یہ حجاب جو ہے کیسے ختم ہوگا کہ میں اس وہمی من سے حقیقی من تک پہنچوں؟ یعنی وہ وہمی من جس نے میری پوری زندگی کو، اس کا ایک پازیٹیوٹی بھی ہے کہ اس نے میری پوری زندگی کو مربوط کر رکھا ہے، منظم کر رکھا ہے۔ میرے ہونے کے احساس کے ساتھ میرے غم، میری خوشیاں، میرے دکھ، میرے معمولات، میری مصروفیات، میری پوری زندگی کی روٹین چل رہی ہے۔ لیکن یہ اس حقیقی من کے راستے میں ایک رکاوٹ بھی ہے۔ اب اس تک کیسے پہنچنا ہے؟ اب اس تک پہنچنے کا راستہ وہ ہے جس پہ انہوں نے پچھلے سوال کے جواب کا اینڈ کیا ہے۔ وہ کیا؟ کہ تفکر کا انجام تحیر ہے۔ تحیر کا مطلب کیا ہے؟ جب تحیر پہ سالک پہنچتا ہے تو اب وہ عقل سے دستبردار ہو کے ذات حق کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہے اور خود سپردگی پہ آتا ہے۔ جب وہ خود سپردگی پہ آتا ہے تو اب پھر اس کا راستہ ذکر کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ یہ جو ذکر کا راستہ ہے یہ اس کے لیے قرب نوافل کی منزلیں کھولتا ہے۔ اب دیکھیں حدیث قرب نوافل میں اس بات کو بڑے واضح طور پہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ میرے قریب ہوتا ہے تو ہوتے ہوتے ایسا اس کا حال ہوتا ہے، اس کو وہ مرتبہ نصیب ہوتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے،
میں اس کے آنکھیں بنتا ہوں جن سے، میں اس کے کان بنتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. یعنی آپ دیکھیں وہ اس کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے، ایک شان ابدالیت اس کے اندر ایکٹیویٹ ہو رہی ہے، فنکشنل ہو رہی ہے. اس کے اپنے اوصاف محو ہو رہے ہیں اور ذات حق کے اوصاف کا اس کے اندر اثبات ہو رہا ہے. اب یہ جو ذات حق کا اثبات ہے یہ اور اپنے اوصاف کی جو نفی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہمی من سے حقیقی من کی طرف چلنے کا سفر ہے. یعنی جب اس کے سارے اوصاف ہی محو ہو گئے تو اس کے اوپر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ اصل حقیقت تو ذات حق ہے. یہی وجہ ہے کہ صوفیاء یہ تعلیم دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ آپ کائنات میں اس دنیا کی زندگی میں اپنا غیر بن کے رہو، اپنے آپ سے آئسولیٹ ہو کے رہو، اپنے آپ کو آپ نہ سمجھو. یعنی بلکہ یہ ایسا کوسچن ہے، جب آپ اس کے جواب پہ غور کرتے ہیں تو جو ہمارا فہم ہے اور ہمارا شعور ہے اس جواب کے بوجھ کے نیچے اتنا دب جاتا ہے کہ بات کو بیان کرنا بھی کافی جو ہے وہ مشکلات کا جو ہے سامنا اس کو ہوتا ہے کہ اس مفہوم کو آپ پیرائے بیان تک کیسے لے کے آئیں. لیکن صوفیاء کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ایک سائنس کی صورت میں، ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو پریکٹس میں لا کے دکھا دیا اور اس کو پھر پیرایہ اظہار بھی دیا. جیسے حضرت محمود شبستی کی ہم کتاب یہ گلشن راز میں دیکھ رہے ہیں، اور جو اور بڑے لوگوں نے باتیں کی ہیں اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ آپ اپنا غیر بن کے رہیں. جب آپ اپنا غیر بن کے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا یہ جو مادی وجود ہے یہ آپ کے اور حق کے درمیان حائل نہیں ہوگا. علامہ نے کہا نا کہ ای بدن با جان ما انباز نیست، مشت خاک مانع پرواز نیست. کہ جو ہماری حقیقت ہے اس پر یہ میرا بدن بوجھ نہیں ہے اگر مجھے سمجھ آ جائے تو، اور اگر مجھے پرواز کے معنی کا پتہ چل جائے تو یہ جو میری مٹی کا پیکر ہے یہ اس کو روکتا نہیں ہے، گو کہ یہ گریوٹی کا کہتی ہے. تو صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ذات حق کے تصور کو اتنا ثابت کر لیتے ہیں اپنی ہستی کے اندر تو پھر آپ اپنے آپ سے، اپنے وہمی وجود سے نکل جاتے ہیں اور آپ کے اوپر یہ معنی کھلتا ہے کہ حقیقی من کا اطلاق تو صرف ذات حق پہ ہے. یہ اتنا لطیف نقطہ ہے کہ اس کا براہ راست ربط ہے انسان کے جبر اور اختیار کے تصور کے ساتھ، انسان کے خیر اور شر کے تصور کے ساتھ، انسان کے اعمال کی انجام دہی کے میکانزم کے ساتھ. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اتنا وہ اس کی اپلیکیشن یا اس کا ایکٹیویٹ ہونا سامنے آتا ہے جتنا انسان کا فہم اس کا احاطہ کرتا ہے. تو حضرت محمود شبستی فرما رہے ہیں جب میں کہتا ہوں من تو اس سے اصل من جو ہے وہ من ہے جو حقیقت ہے. اچھا، اب جو میرا شعور مختلف حجابات کی وجہ سے اس سے دور کیسے ہو گیا، اب ان باتوں کا حضرت محمود شبستی آگے پھر اشارہ فرماتے ہیں اور اس کی طرف اس کا تذکرہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں تو گوئی لفظ من در ہر عبارت بسوئے روح می باشد اشارت، چو کر دی پیشوائے خود خرد را نمی دانی ز جزو خیش خود را. فرما رہے ہیں کہ جب تو ہر بات میں کہتا ہے میں نے یہ کیا، تو نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ فی الاصل تیرے روح کی طرف اشارہ ہے، تیرے جسم کی طرف اشارہ نہیں ہے، کیونکہ اس جسم کو من بنانے والا تو کوئی اور ہے اندر. اگر وہ میں نہ ہو، اس کی سادہ مثال یہ ہے، ہم نے لباس پہن رکھا ہے لیکن اس لباس کی ساری حرکت تو بدن کے ساتھ ہے. اگر بدن کا میں ہونا اس لباس کے اندر نہ ہو تو یہ کاٹن کا ایک ڈھیر ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ کاٹن کا ڈھیر بدن کے اوپر آیا تو یہ زندوں کی طرح متحرک ہو گیا اور اس کو بھی احساس ہونے لگا کہ میں بھی ہوں. بدن کا لباس جب روح کے اوپر آیا تو اس کے اندر بھی تحرک پیدا ہو گیا.
اس کو بھی احساس ہونے لگا کہ میں کچھ ہوں. تو حضرت محبوب شبستی فرما رہے ہیں کہ تو جب لفظ من ہر عبارت میں کہہ رہا ہے، تو نے کبھی سوچا ہے کہ یہ تو جو لذت، سننے کی لذت، کھانے کی لذت، دیکھنے کی لذت، اس حد تک یہ جو تیرا باہر کا ایک پرت ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے. حالانکہ عام طور پہ ہم یہیں پہ آ کے روک رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی ہے، اس کی طرف تو اشارہ کر رہا ہے، وہ ہے. اور آگے پھر چلتے ہیں، فرماتے ہیں کہ من تو برتر از جان و تن آمد، کہ این ہر دو ز اجزائے من آمد. اب فرماتے ہیں جس طرح سمجھدار بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ بدن جب میرا جسم کہتا ہے، میری زبان کہتی ہے من، تو اس سے مراد یہ جسم نہیں ہے، اس کے اندر ایک روح ہے. زیادہ سمجھدار بندہ یہ کہتا ہے نہیں، اس سے مراد وہ روح بھی نہیں ہے، اس سے بھی آگے کچھ ہے. یعنی جس طرح روح کا جسم بدن ہے اور من سے مراد بدن نہیں ہے، روح ہے. جب انسان کے اوپر حقیقت منکشف ہو تو اسے پتہ چلتا ہے کسی اور چیز کا لباس روح ہے، اس کا لباس بدن ہے، اس کا لباس ہے جو ہم نے پہن رکھا ہے. حقیقت جو حقیقی من ہے، یہ بدن اور روح اس کا جزو اور اس کا پیرایا ہے جس نے ہمیں اس من تک پہنچنے سے روک رکھا ہے. تو نہ بدن پہ رک، نہ روح پہ رک، اس سے گزر کے اس من تک پہنچنے کی صحیح کر، کوشش کر. اب محمود شبستی ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں من تو برترس جان و تن آمد. یہ جو تو من کہتا ہے، یہ جان اور تن دونوں سے اوپر ہے، اور یہ ہر دو اس من کے اجزاء ہیں. یکے راہ برترس کون و مکان، بلفظ من نہ انسان است مخصوص، کہ تاگوئی بدو جاں است مخصوص. کہتے ہیں کہ یہ لفظ من جو ہے یہ صرف اس انسان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اس کے آگے ایک حقیقت ہے. اس من کے ذریعے سے اس حقیقت تک ہم نے پہنچنا ہے. یکے راہ برترس کون و مکان شو، جہاں باگزار و خود در خود جہاں شو. اب طریقہ بتا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے، یہ معاملہ اتنا مشکل ہے، یعنی اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ صوفیاء اپنے دور کے جینیس ترین انسان ہوتے ہیں. تصوف جو ہے، اس لیے تو علامہ نے تصوف کو ہائر سائیکالوجی کہا ہے، سائیکالوجی نہیں کہا، ہائر سائیکالوجی. اور جو انسانی دانش کے اور انسانی فکر کے سفر کے مشکل ترین سوالات ہیں، علامہ کہتے ہیں ان سوالات کو ایڈریس کیا ہے. کس نے؟ اہل فلسفہ نے، اہل مذہب متکلمین نے، اہل شعر نے، لیکن سب پیچھے ہیں. ان سوالات کو اگر کسی نے سمجھا ہے تو صرف ہائر سائیکالوجی نے سمجھا ہے، اور وہ صوفیاء ہے. یعنی یہ فہم کے، حق رسی کے، حق تک پہنچنے کے اس درجے پہ ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی اب کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ اب اس تک پہنچنا کیسے ہے؟ فرما رہے ہیں کہ تو کون و مکان سے تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو جا، اپنے آپ کو اس سے اٹھا لے، اس سے اپنے آپ کو نکال لے، اور جہاں باگزار و خود در خود جہاں شو، اس جہان کو چھوڑ، تیرے اندر بھی ایک جہاں ہے، ذرا اس میں اترنے کی کوشش کر. اب یہ اترنا ایسا ہے کہ کشف المحجوب میں ایک جگہ پہ حضرت داتا حضور نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے معرفت کے گوہر کو مشقتوں کے سمندر کی تہ میں چھپا دیا ہے. یہ عبارت ہے کشف المحجوب کی، تاکہ اللہ اپنی تلاش میں آنے والوں کے اخلاص کو ناپے، جانچے کہ کون اس دریا میں اترتا ہے اور اپنے من کی طاقت سے اس گوہر کو لے کے آتا ہے، یا اپنے آپ کو وہیں پہ اپنی طلب پہ فنا کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے. اس کو ایسے راستے میں نہیں پھینکا ہوا. ہر سمندر میں اترنے سے مشکل من کی دنیا میں اترنا ہے. اور فرما رہے ہیں کہ اس جہان کو چھوڑ، ایک لمحے کے لیے ذرا اپنے اندر اتر. اب اس کے راستے میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ ساری رکاوٹیں وہم کی ہیں، سارے حجابات وہم کے ہیں. اب فرماتے ہیں ز خط وہم ہائے ہویت دو چشمی می شود در وقت رویت. فرما رہے ہیں کہ یہ کمال ہے وہم کا. تو نے کبھی ہو کو دیکھا ہے؟ ہو یعنی ہو بھی اشارہ ہے.
فرماتے ہیں ہو ایک ہستی کی طرف اشارہ ہے، لیکن ہو کا آغاز دو سے ہوتا ہے۔ ہو ایک کو دیکھنا ہے، لیکن ہو کو دیکھیں تو اس کی آنکھیں دو ہیں، یعنی شروع ہو جو ہا ہے وہ دو چشمی ہے، لیکن جیسے آگے بڑھتے ہیں آگے پھر ایک چشم ہے، واؤ کا جو سر ہے، اور جب اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جہاں پہ واؤ ختم ہوتی ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ انسان کے اوپر کھلتا ہے کہ وہم پیچھے رہ گیا اور اس حقیقت پہ جا پہنچا، جیسے علامہ نے کہا ہے کہ فروغ تجلی بسوزت پرم، حقیقت پہ ہے جامع عرف تنگ، حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ، اگر یک سرے منہ برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم، کہ یہ وہ حقیقت ہے جس کو بیان کرنے کے لیے پھر الفاظ نہیں ملتے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو وہم ہے اس نے ہمیں دو میں مبتلا کر رکھا ہے، ہمیں دوئی میں مبتلا کر رکھا ہے، اور اس کا ثبوت لفظ سے ہو ہے۔ تو ہو کے سٹرکچر کو تو دیکھ، ہو کی ساخت کو تو دیکھ، نماز درمیان راہ رو و راہ چوہائے ہو شد ملحق با اللہ۔ فرماتے ہیں راہ رو راستے پہ چلا تھا منزل پہ پہنچنے کے لیے، اور جب اس کا ہو با ہو ہوا، حق سے مل گیا، نہ راستہ رہا نہ راستے والا رہا، نہ چلنے والا رہا۔ وَاذْكُرْ رَبِّكَ اِذَا نَسِيتَ، اللہ کو یاد کر، اتنا یاد کر کہ پھر تجھے کچھ یاد نہ رہے۔ یہ ہے جہول، جس کی طرف شروع میں فرمایا نا کہ انسان ظلوم بھی ہے اور جہول بھی ہے۔ ذکر و ذاکر محو گرد بالتمام، جم لگی مذکور ماندھ وسلام۔ تو جیسے حضرت عارف کھڑی نے بھی بڑے پیارے انداز سے اس بات کو بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ لا الہ دی پھیر بہاری ہویا فنا فی شیخ طالب مرشد وچ سمایا، لا الہ دی پھیر بہاری الا اللہ گھر آیا۔ تو جب وہاں پہنچا، جب ہو با ہو ہوا، ہو ملحق با اللہ ہوا، پھر راستہ راہ رو، یہ جتنی غیریت کا وہم تھا یہ ایک بوجھ تھا جو پیچھے رہ گیا۔ سالک نے اس بوجھ کو اپنے سر سے اتار کے پھینک دیا، اس بوجھ سے وہ آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بود ہستی بہشت امکان چو دوزخ من و تو درمیاں ماند برزخ۔ فرماتے ہیں جو حق ہے وہ بہشت ہے، اور جو غیر ہے وہ دوزخ ہے، اور جو تو ہے وہ مقام برزخ پہ ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، تیرا آپشن ہے۔ تو وہم کے راستے پہ چل کے دوزخ کے والے اپنے آپ کو کرتا ہے، کہ وہم سے نکل کے حق کے راستے پہ چل کے بہشت کے والے اپنے آپ کو کرتا ہے، مشاہدہ حق پہ اپنے آپ کو پہنچاتا ہے، وہاں تک لے کے آتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہمہ حکم شریعت از من توست کہ آں بر بستہ جان و تن توست۔ فرماتے ہیں یہ جو شریعت کے احکام ہیں یہ بھی من کے لیے ہیں، تاکہ تو ڈسپلن میں آئے۔ یہ جو من و تو کا فرق ہے اس کو ڈسپلن میں رکھنے کے لیے اللہ نے تجھے قانون شریعت دیا ہے۔ جب تو اس قانون شریعت پہ چلتا ہے تو تیرا من ایک ڈسپلن میں رہتا ہے، اس ڈسپلن سے، اس ضبط سے نکلتا نہیں ہے۔ اس ضبط میں رہنا ہی پھر انجام کار اس کو کمپیٹیبل بناتا ہے حقیقی من تک پہنچنے کے لیے، اس کی اہلیت دیتا ہے۔ تعین نقطہ وہمی است در عین، پھر وہی میکانزم پہ آ گئے، اس کے عمل پہ آ گئے، جو صافی گشت عینیت غین شد عین۔ فرماتے ہیں کہ جو عین ہے، جو حقیقت ہے، تعین جو ہے وہ اس کے راستے میں ایک نقطہ وہم ہے۔ جیسے بلے شاہ نے کہا نا کہ جو ہے صورت عین دی وہی صورت غین، ایک نقطے دا فرق ہے بھولیا بھولی پھرے کونین۔ تو یہ جو نقطہ ہے غیریت کا نقطہ، فرماتے ہیں یہ وہم کا نقطہ ہے، جو صافی گشت عینیت غین شد عین۔ جب تو ہر طرح کے حجابات سے نکل گیا، حقیقی صفا کو تو نے پا لیا، تیرا عین یعنی تیرا تصور من جب کلیئر ہو گیا، وہ وہموں سے نکل گیا، تو کیا ہوا؟ پھر تیرا غین عین سے بدلا، پھر تو غین کے بجائے غین کے اندر رہتے ہوئے تو عین کی معرفت کو تو نے پا لیا۔ پھر فرماتے ہیں دو خطوہ بیش نبود راہ سالک
اگرچہ دارد آں چندی مہالک، فرماتے ہیں سالک کا سارا سفر صرف 2 قدم ہے، لیکن یہ اتنے لمبے 2 قدم ہیں، اس میں مہالک بہت زیادہ ہیں، ہلاکت کی وادیاں بہت زیادہ ہیں۔ اگر تجھے مناسب رہنما نہ ملے، تیرا سفر راہ راست پہ نہ ہو، معمولی سا انحراف ہلاکتوں کی نظر کر سکتا ہے، لیکن سفر ہے صرف 2 قدم۔ وہ 2 قدم ہے کیا؟ فرماتے ہیں وہ صرف 2 قدم یہ ہیں، یک از ہائے ہویت در گزشتن، دوم صحرائے ہستی در نوشتن۔ پہلا قدم ہائے ہویت سے نکلنا ہے۔ ہائے ہویت کا مطلب جیسے وہ پہلے بیان فرما چکے ہیں، ہو ذات حق کا تصور اور ذات حق کے ساتھ تعلق، اس کی ابتدا 2 چشمی ہے، یعنی ابتداً انسان وہم میں ہوتا ہے، غیریت کے وہم میں ہوتا ہے، اس غیریت کے وہم سے نکلنا پہلا قدم ہے۔ اور دوسرا قدم کیا ہے؟ ہستی میں قیام پذیر ہو جانا، یعنی ذات حق کے تصور کو ایڈاپٹ کرنا اور پھر اس پہ ایسا منجمد ہو جانا کہ وہم کا کوئی جھکڑ طوفان اور جھونکا اس کو سالک کو وہاں سے متزلزل نہ کر سکے۔ پھر قرب نوافل لمحہ نہیں حیات بن جائے، یعنی ذات حق کے اندر فنائیت اس درجے پہ لے جائے کہ انسان اس فنا پہ پہنچے جسے بقا نہیں، اور اس بقا پہ پہنچے جسے فنا نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تو آں جمع کہ عین وحدت آمد، تو آں واحد کے عین کثرت آمد، تو وہ جامعیت کا حامل ہے، ہستی ہے کہ تیرے اندر وحدت کا انعکاس ہے، اور تو وہ واحد ہے کہ کائنات کی ساری کثرت کا بھی جامع ہے۔ تو یہ انسان کا مرتبہ ہے کہ اللہ نے اس کو جامع الصفات بنایا ہے، لیکن وہ چونکہ ہے وہم میں، اس وہم سے نکل کے عین کا تجربہ حاصل کرنا اور پھر واپس اس حال پہ آ کے جمع الجمع کے ساتھ صوفیاء کی اسوہ کے مطابق ایک نارمل زندگی گزارنا، فرماتے ہیں یہ اصل کمال ہے کہ تو اس حال کا حامل ہو اور پھر اس کائنات کے اندر ایک عام ہستی کے طور پہ رہ رہا ہو۔ کسے این راہ شناست کے او گزر کرد ز جزوی سوئے کلی یک سفر کر۔ فرماتے باتیں تو ساری میں نے کہہ دی ہیں، لیکن سمجھے گا وہی جو اس راہ سے گزرا ہے، جس نے جزو سے کل تک پہنچنے کا سفر کیا ہے، جس نے جزو سے کل تک پہنچنے کا حال پایا ہے۔ ہر قطرہ احساس انال بہر، ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا۔ یعنی جس کو یہ تجربہ ہو گیا ہو کہ میں صرف میں نہیں ہوں، بلکہ فی الاصل میں باہو ہوں، اور جب یہ شرح صدر ہو جائے اور اس کے اوپر پھر استقامت نصیب ہو جائے، فرماتے ہیں میری باتوں کی معنویت تو صرف اسی پہ کھلے گی۔ تو اس پہ آ کے جو دوسرا کوسچن ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ بارک رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں فکر راست عطا فرمائے، اور صوفیاء کی جو یہ ظاہر اور باطن کو منور کر دینے والی فکر ہے، اس کا بحر وافر ہمیں عطا فرمائے، اور ہم اپنے ظاہر و باطن کو ان کمالات کی طرف راغب کر سکیں، ان کمالات کے راستے پہ رواں کر سکیں جن کی تعلیمات ان پاکیزہ ہستیوں نے ہمیں دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔